السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الولی میڈیا یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالکریم ولی ندوی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نئے شروع کیے جانے والے پروگرام آپ کے مسائل اور ان کا حل کے دوسرے ایپیسوڈ میں آپ سب کا استقبال ہے۔ گزشتہ جو ایپیسوڈ ہوا تھا جس میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے گئے تھے، الحمدللہ کافی دیکھا گیا، پسند کیا گیا، اور اس کے کمنٹ باکس میں بہت سارے آپ کی طرف سے سوالات آئے، ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو زیادہ لمبا نہ ہو، اس وجہ سے جتنا ہو سکے گا ہم ان سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ اگر کچھ سوالات رہ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ انتظار کریں اگلے کمنٹ باکس کا، اگلے اتوار کا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے صدام حسین پھلودی سے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ گھروں کے اندر دیواروں پر جو چپکلیاں ہوتی ہیں وہ اگر حوض میں یا ٹنکی میں گر کر مر جائیں تو پانی کے پاک یا ناپاک ہونے کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے، گھروں کے اندر جو چپکلیاں ہوتی ہیں، چھوٹی چپکلیاں، ان میں دم سائل نہیں ہوتا، یعنی بہنے والا خون نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اس طرح کی چپکلیاں حوض میں یا ٹانکے میں گر کر مر جائیں اور پھول جائیں، پھٹ جائیں تو پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، اس سے وضو اور غسل جائز ہے۔ البتہ میڈیکل کے اعتبار سے، طبی نقطۂ نظر سے اگر اس طرح کے پانی کا استعمال نقصان دہ ہو تو وہ الگ بات ہے، اس کا استعمال نہ کریں۔ باقی اس پانی کی طہارت، عدم طہارت کا مسئلہ نہیں ہے، وہ پانی پاک ہے۔ اگلا سوال ہے عباس MKD سمیجا کا۔ دیکھیے، آپ حضرات کا جو نام یہاں کمنٹ باکس میں ای میل کی شکل میں جو آ رہا ہے، تو اس اعتبار سے ہم آپ کا نام لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ میں بہت سارے حافظ عالم یا ہم سے بھی اونچے درجے کے ہوں گے، تو اگر ان کا کچھ سابقہ لاحقہ ہے، آگے حافظ عالم، قاری یا کوئی لقب لگاتے ہیں، تو جو آپ سوال کر رہے ہیں اس کے نیچے اگر لکھ دیں گے تو ہم اس کے ساتھ بھی آپ کو پکاریں گے۔ اگر کوئی یہ چاہتے ہیں کہ نام نہ لیا جائے، صرف مسئلہ بتا دیا جائے، سوال کا جواب دے دیا جائے، تو بھی کوئی حرج نہیں۔ سوال یہ ہے کہ حضرت جو ربڑی شیکھاوٹی میں بنتی ہے، یہ پینا کیسا ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا پینا جائز نہیں ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے۔ دیکھیے، اگر کسی چیز کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ اس میں کیا چیز مکس کی ہوئی ہے، کیا چیز ملائی ہوئی ہے، تو اگر ان چیزوں کا استعمال بلا تعمل ہو رہا ہے، لوگ عام طور پر کر رہے ہیں، تو جب تک کسی ناپاک چیز کے ملائے جانے کا شرعی ثبوت اس میں نہ پایا جائے تو ان چیزوں کے استعمال کا حکم دیا جائے گا، یعنی ان کا استعمال جائز ہوگا۔ محض شک کی وجہ سے ان کو ترک کرنے کا، ان کو چھوڑ دینے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ خاص قسم کے کپڑے تھے جو مجوسی آتش پرست لوگ بنا کرتے تھے، تیار کیا کرتے تھے۔ اس بارے میں لکھا کہ ان کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے اگرچہ ان کو دھویا نہ جائے، جب تک کہ اس میں نجاست ظاہر نہ ہو۔ یہاں سے علماء نے اس مسئلے، ہر چیز کے سلسلے میں مسئلے کو نکالا ہے، اور ایک اصول فقہا نے نکالا ہے، بیان کیا ہے۔ اگر اس اصول کو ہم اپنے سامنے رکھیں گے تو اس طرح کے معاملات میں اور اس طرح کی سچویشن میں بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، کنفیوژن دور ہو جاتے ہیں۔ کیا ہے اصول؟ یہ کہ کسی چیز سے متعلق صورتحال مشتبہ ہو جائے، ایک آدمی جائز کہہ رہا ہے، دوسرا ناجائز کہہ رہا ہے، ایک حلال کہہ رہا ہے اور دوسرا حرام کہہ رہا ہے، اور کوئی ذریعہ ایسا نہ ہو جس سے معلوم ہو سکے کہ ان میں سے کس کی بات واقعے کے مطابق ہے، صحیح اور درست ہے، تو ایسی صورت میں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اس چیز کے اصل حکم پر عمل کیا جائے گا، اس کو دیکھ کر اس کے سلسلے میں حلت اور حرمت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اب جتنی بھی چیزیں ہیں نا، کھانے پینے کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کی اصل مباح ہونا ہے، حلال ہونا ہے، جائز ہونا ہے۔ جب تک ان کے سلسلے میں حلت و حرمت پر کوئی دوسری دلیل قائم نہ ہو جائے تو ان کے بارے میں کہا جائے گا یہ حلال ہے، ان کا استعمال درست ہے۔ تو جب تک ربڑی میں کوئی ناجائز چیز، کوئی حرام چیز مکس کیے جانے کا شرعی ثبوت نہ ملے، تب تک آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اگلا مسئلہ ہے ایم محسن صاحب کا۔ انہوں نے سوال یہ کیا کہ بارش کا موسم چل رہا ہے اور قبرستان میں ہری گھاس اگاتی ہے، تو اس گھاس کا کاٹنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو اس گھاس کو کاٹنے کے لیے عورتیں قبرستان میں جا سکتی ہیں
یا نہیں۔ دیکھیے قبرستان میں اگر گھاس اور جنگلی پودے، خضرو پودے اس طرح اگائیں کہ زائرین کے لیے، آنے جانے والوں کے لیے اور تدفین کرنے والوں کے لیے اذیت کا باعث ہوں، رکاوٹ کا باعث ہوں اور پریشانی کا سبب بن جائیں، تو اس طرح کے پودے یا گھاس چاہے سبز ہو چاہے خشک ہو ان کو کاٹ سکتے ہیں۔ البتہ جو ہری گھاس قبر پر یا بالکل اس کے قریب متصل ارد گرد ہو، اس کے بارے میں فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اس کو نہ کاٹا جائے، اس کو صاف نہ کیا جائے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ ہری گھاس جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور اس سے میت کو انس حاصل ہوتا ہے اور اللہ کی برکتیں اترتی ہے، صرف اس وجہ سے اس کے کاٹنے کو مکروہ لکھا ہے۔ اگر اس کو بھی صاف کیا جائے تو کوئی ناجائز نہیں ہے، مکروہ ناپسندیدہ ہے۔ دوسرا سوال آپ نے یہ کیا، کیا عورتیں قبرستان جا کر گھاس کاٹ سکتی ہے یا نہیں؟ یہ اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ عورتوں کے سلسلے میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ قبرستان نہ جائیں، ان کا قبرستان جانا منع ہے۔ حالانکہ احناف میں فقہاء اور دیگر فقہاء بھی یہ کہتے ہیں کہ عورتیں قبرستان میں جا سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہاں جا کر وہ غم تازہ نہ کریں گی، نوحہ ماتم نہیں کریں گی، روئیں گی پیٹیں گی نہیں۔ جو غیر شرعی شکلیں وہ اگر اختیار نہیں کریں گی تو وہ عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہے، کیونکہ جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ انما نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا تمہیں، الا فزوروہا، اب تم ان کی زیارت کرو، اس لیے کہ وہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ فقہاء کرام کہتے ہیں کہ اس میں جو خطاب ہے اس میں عورتیں اور مرد دونوں شامل ہیں۔ البتہ عورتوں سے اگر اس طرح کا امکان ہو کہ وہاں جا کر روئیں گی پیٹے گی تو پھر عورتوں کے جانے کو مکروہ لکھا ہے، پھر ان کو منع کیا جائے گا۔ اور یہاں تو قبروں کی زیارت کے لیے عورتیں نہیں جا رہی ہے، بلکہ قبر کی صفائی کے لیے گھاس کاٹنے کے لیے جا رہی ہے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ناجائز ہونے کا اور ممانعت کا۔ اگلا سوال ہے کہ عورت کے جنازے کو نامحرم مرد کندھا دے سکتا ہے یا نہیں؟ جنازے کو کندھا دینا یہ اجر و ثواب کا کام ہے، باعث ثواب ہے، اور یہ بندوں کے حقوق میں سے، میت کے حقوق میں سے حدیث میں 5 حق یا 6 حق بتائے گئے ہیں، اس میں ایک ہے اتباع الجنائز، جنازے کے ساتھ جانا ہے۔ اور جنازے کے ساتھ جو جائیں گے، جو جنازے کو اٹھانے والے ہوں گے وہ مرد ہوں گے، عورتوں کے لیے جنازے کو کندھا دینا اور اس کو اٹھانا مکروہ لکھا ہے۔ حضرت ام عطیہ کی روایت بخاری شریف میں موجود ہے، کننا نہینا عن اتباع الجنائز، جنازے کے ساتھ جانے سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اور بخاری شریف میں امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب حمل الرجال الجنازہ دون النساء، جنازے کو مرد اٹھائیں گے، عورتیں نہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے جنازہ مرد کا بھی ہوتا ہے، عورت کا بھی ہوتا ہے، عورتوں کو ساتھ جانے سے منع کر دیا گیا ہے تو مرد ہی اٹھائیں گے۔ تو جنازے کے اٹھانے میں محرم مرد کی یا نامحرم مرد کی کوئی تفریق نہیں کی گئی ہے۔ البتہ قبر کے اندر اتارنے میں وہاں فقہاء نے مسئلہ یہ لکھا ہے کہ محرم جو مرد ہیں وہ قبر میں اندر اتریں اور میت کو، عورت کی جو ہے جنازہ ہے اس کو اندر اتاریں، اور اگر محرم مرد نہیں ہے تو پھر دوسرے قریب کے جو رشتہ دار ہیں وہ اتریں، وہ بھی نہیں ہے تو پھر جو نیک صالح عام مسلمان ہیں وہ اس کام کو انجام دیں۔ آگے کا مسئلہ ہے، ایم حقانی صاحب پوچھتے ہیں کہ اپنے علاقے میں جو کونڈے، حوض یا ٹنکی وغیرہ بنائے جاتے ہیں اس میں کبھی نجاست ناپاکی گر جاتی ہے تو اس کو پاک اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ناپاکی نکال کر جو پہلے سے پانی موجود ہے اس کو باہر نہیں نکالتے ہیں بلکہ مزید پانی اس میں ڈال دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ٹانکا اوور فلو ہو جاتا ہے، پانی بہنے لگ جاتا ہے تو کہتے ہیں اب پانی پاک ہو گیا، وضو اور غسل کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے اور کیا اس سے پانی پاک ہو جائے گا؟ دیکھیے حوض ہو، ٹانکا ہو، ٹانکی وغیرہ ہو، اس میں اگر نجاست گر جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر نجاست ذی جرم ہے، جسم والی ہے، تو نجاست کو باہر نکالا جائے اور پھر اس میں جو پانی ناپاک ہو گیا ہے اس کو پورے کو باہر نکال کر نیا پاک پانی اس میں بھر دیا جائے۔ لیکن اگر ٹانکے یا ٹنکی کا پانی نکالے بغیر موٹر وغیرہ کے ذریعے سے اس میں پاک پانی اتنا بھر دیا جائے کہ پانی بہنے لگ جائے تو اب فقہاء کہتے ہیں کہ یہ ماء جاری کے حکم میں ہے، یعنی بہنے والے پانی کے حکم میں ہے، اور اس طرح ٹنکی کا پانی پاک شمار کیا جائے گا۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا بھی فتویٰ ہے، فتویٰ نمبر 1128/1097 ہے،
اور مفتی رشید احمد صاحب جو پڑوسی ملک کے بڑے عالم تھے اور سندھ میں وہ وقت بھی گزار چکے ہیں اور سندھ کے حالات سے واقف تھے، کیونکہ وہاں پانی کی قلت، پانی کے سلسلے میں بہت سارے مسائل تھے، تو انہوں نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے۔ احسن الفتاویٰ ان کی جو کتاب ہے اس میں موجود ہے۔ اگلا سوال ہے، حافظ اقبال صاحب نے پوچھا ہے کہ نعمتیں ہمارے پاس ہمیشہ باقی رہیں، اس کی کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ دیکھیے، نعمتوں کے باقی رہنے کا وظیفہ، باقی رکھنے کا وظیفہ اللہ نے جو بتایا ہے وہ شکر ہے۔ اگر شکر کرو گے تو میں مزید دوں گا، نعمتیں باقی رہیں گی، اس میں اضافہ ہوتے رہے گا۔ اور کہتے ہیں کہ بالشکر تدوم النعم، شکر سے نعمتیں ہمیشہ رہتی ہے۔ اور قید النعم بالشکر، نعمتوں کو جکڑ دو، باندھ دو شکر کے ذریعے سے۔ تو سب سے بہترین طریقہ وظیفہ یا دعا شکر ہے۔ اور ایک دعا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، امت کو سکھلائی ہے، مختصر دعا ہے، اگر یاد کر لیں اور اس کو وظیفہ بنا لیں تو انشاءاللہ نعمتوں کے باقی رکھنے میں وہ بھی بہت اہم ہے۔ دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک یا من جمیع سخطک۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیری نعمت کے زائل ہونے، ختم ہونے سے، اور تیری عافیت کے منتقل ہونے سے، اور تیری اچانک سزا سے، عذاب سے، اور تیری تمام طرح کی ناراضگی سے۔ باقی جن لوگوں کے سوالات کے جوابات نہیں ہو پائے ہیں، چونکہ ویڈیو لمبا ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ انتظار کریں، ہم نے ان سوالات کو نوٹ کر لیا ہے، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ان کو پیش کر دیا جائے گا۔ جن حضرات کو نئے سوالات کرنے ہیں تو کمنٹ باکس میں لکھ دیں، انشاءاللہ ان کو بھی لیا جائے گا۔ کسی کے سوال کو چھوڑا نہیں جائے گا، کسی نہ کسی ایپیسوڈ میں اس کا جواب دیا جائے گا۔